السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سورہ الضحیٰ اور سورہ الشرح، ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ۔ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، مکے میں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے۔ پہلی جو صورت ہے سورہ ضحیٰ، ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت۔ سورج طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، اول وقت کہتے ہیں، یعنی تقریباً 10 بجے تک جو وقت ہے، 10 ساڑھے 10 تک، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم کھائی ہے چاشت کی، والضحیٰ۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے
اور نہ تیری مدد چھوڑی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ اکیلا چھوڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بعد والا زمانہ تیرے لیے بہتر ہے پہلے زمانے سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور البتہ جلد ہی تیرا رب تجھے ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا نہیں اس نے تجھے پایا یتیم تو اس نے تجھے تیری پرورش کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور کیا اس نے نہیں تجھے راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو اس نے راستے پہ لگا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور کیا اس نے تجھے فقیر نہیں پایا تو تجھے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ جو بھی یتیم ہو تو اس کو ڈانٹ نہ، اس کو سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے پر جو سوال کرنے والا ہے اس سے جھڑک مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو رب کی رحمت ہے، نعمت ہے، احسان ہے تو اس کا اظہار کر، لوگوں کے سامنے بیان کر۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ضحیٰ کا۔ یہ سورت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب وحی وقتی طور پہ رک گئی تھی۔ بعض نے کہا جی 12 دن، کسی نے کہا 15 دن، کوئی کہتا 24 دن، کسی نے کہا 40 دن فرشتہ وحی لے کے نہیں آیا۔ تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے تایا جو ابو لہب تھا اس کی بیوی جمیل جس کا سورہ لہب میں تذکرہ ہوا ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وہ جمیل وہ کہنے لگی کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بڑے پریشان تھے، 40 دن آپ پہ وحی نہیں اتری، تو پریشانی کا عالم تھا۔ پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پہلی جو 2 آیات ہیں ان میں 2 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں کہ وَالضُّحَىٰ چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ کے دونوں وقت ہیں، پہلا وقت بھی اور آخری وقت بھی۔ سورج طلوع ہو یا غروب ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، سارے اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، بڑا عجیب نظام ہے، نہ دنیا میں کوئی اسے سمجھ سکتا ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ ہم تو 5, 6, 7, 8 فٹ کے انسان اور اللہ کی لازوال قوت اللہ کے سامنے تو ہماری کوئی مجال ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ 2 قسمیں اٹھائیں۔ رب جس کی چاہے قسم اٹھا لے، ہم سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم اپنے رسول کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ مسلمان اپنے رسول کی قسم بھی نہیں کھا سکتا۔ ہاں اللہ کے رسول خود کہا کرتے تھے وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَرَبِّ ابراہیم، یہ لفظ آپ سے آتے ہیں، آپ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو اپنی قسم بھی نہیں کھائی آپ نے کبھی، کسی پیغمبر کی قسم بھی نہیں کھائی، کسی فرشتے کی قسم بھی نہیں کھائی۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، قسم صرف اسی کا حق ہے۔ ہاں اللہ کی جو صفات ہیں ان کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، مثلا کعبۃ اللہ کے صفت حقیقی اللہ کے ہونے کی اس لحاظ سے قسم کوئی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح کہ جی اسلام کے حق ہونے کی قسم، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی قسم، یہ کوئی کھا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے۔ انسانوں میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، حیوانوں میں سے، اسی طرح فرشتوں میں سے، جنات میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ جتنے جھوٹے عاملین ہیں یہ حضرت سلیمان کی قسمیں اٹھواتے ہیں وہ جنات سے یا چلوں میں، تو سارا شرک ہے جتنا بھی یہ سلسلہ جس کو آپ نوری سمجھتے ہیں نا، نوری یہ سلسلے چلے ہوئے ہیں، یہ دراصل شیطان کے پھندے ہیں، شرک کے سارے اڈے ہیں، وہاں سے شرک کے سارے لوازمات پورے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بلکہ حدیث میں بھی، جہاں بھی حدیث قدسی آئی ہے، اللہ نے قسم جب بھی کھائی ہے وہ اپنے لحاظ سے کھائی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، جب چاہے جس کی چاہے، انسان کی بھی قسم کھا سکتا ہے، کیوں ہم اس کی مخلوق ہیں۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اس کی صفات کے علاوہ۔ اللہ کی جو ذات ہوتی ہے ایک اللہ کی صفات ہوتی ہے، یہ قرآن کریم ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے،
اللہ کی کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، مثلا 4 قسمیں کھائی ہیں سورہ 3 میں، وہ 3 انجیر کی اللہ نے قسم کھا لی، وہ زیتون کی قسم کھا لی، وہ طور سینین موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے پہاڑ کی قسم کھائی، طور سینا کی، اور وہ ھذا البلد الامین، اسی طرح لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد، یہ قسمیں کھائی ہیں، مکے کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہاں اللہ نے پھر چاشت اور رات کی قسم کھائی، کہیں آپ کو نظر آئے گا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم ہے، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، کبھی اللہ تعالیٰ شجر اشجار کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم، کبھی رات کی قسم، اس کے لائق ہے، جو کہہ دے ہم نے مان لینا ہے، جہاں سے روک دے ہم نے رک جانا ہے۔ مثلا اس نے کہا تھا فرشتوں کو جی آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا حکم ہے، آج بھی اگر کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ جی اس کو سجدہ کرو، ہم کریں گے، کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب خانہ کعبہ ایک خالی بلڈنگ ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، چند وہ برتن لٹکے ہوئے ہیں جسے کعبہ کا خزانہ کہا جاتا ہے، وہ دیواریں ہیں، چاروں طرف سے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ایک تو ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ نے دوسرا کہا جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو، اسی طرح وہاں سجدہ گاہ بنا لو، مقام ابراہیم کو، وہ پاؤں لگے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ مقام ابراہیم پہ 2 پاؤں لگے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے، جس پتھر پہ، یہ جنتی پتھر ہے، آسمان سے اترا تھا، تو حضرت ابراہیم جہاں جہاں وہ چاہتے وہ گھومتا جاتا کعبے کی تعمیر کے دوران، اس کو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، کس وجہ سے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے مقرر کر دیا، اللہ جو کہہ دے وہ ہمارے لیے آمنا و صدقنا، جس سے روک دے یا جس کا حکم نہ دے وہ ہمارے لیے منع، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حجر اسود ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول نے چوما، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جن باتوں کی اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں وہ ہمارے لیے واجب ہے، قابل احترام ہے، اور جن سے وہ روک دیں، آج نہیں کوئی کہہ سکتا جی حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کے روزے کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کروایا تھا سجدہ، آج اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، جس چیز کی قسم اٹھائے جو حکم دے دے۔ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے چاشت کی، ہم یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے کھائی ہے تو ہم بھی قسم کھائیں، یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، چاشت کی قسم، رات کی قسم، جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر نہ تو ہم نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے نہ تیری مدد چھوڑی ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرشتے کو یہ وحی دے کے بھیجی، اور یہاں کچھ زمانہ اس لیے بھی اللہ نے چھوڑ دیا تھا درمیان میں 40 دن کا وحی نہ اترنے کا، کہ وحی کا آپ پہ بوجھ ہوتا تھا۔ رسول کریم فرماتے ہیں مجھ پہ سب سے زیادہ سخت وحی وہ ہوتی تھی جیسے وہ یہ فرش ہو، اس پہ زنجیر کوئی کھینچ رہی ہے، زنجیر جیسے کوئی کھینچ رہا ہے نا، جیسے آواز پیدا ہوتی ہے گھنٹی کی آواز، یہ مجھ پہ سب سے گراں گزرتی تھی، برداشت، آپ پسینے آ جاتے تھے آپ کو۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ران پہ رسول اللہ نے اپنی کوہنی بازو رکھا تو مجھ پہ اتنی بھاری ہو گئی کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کو غشی پڑ جاتی ہے ویسی کیفیت ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کو جیسے اونگ آتی تھی، آپ سر جھکا لیتے تھے، صحابہ کرام بھی سر جھکا لیتے تھے، تو یہ آپ پہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ پھر یہ شریعت اللہ نے آپ کو دے دی، قرآن کریم، آپ اسے تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تو اللہ کہتا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآن، پیغمبر مشقت نہ اٹھائیے، اللہ کو اپنے رسول سے بڑا پیار، اپنے رسول سے اللہ کو بڑی محبت، اللہ کو اپنے رسول سے بڑی شفقت، اللہ نے کہا آہستہ آہستہ پڑھیے، پھر ہم خود ہی اس کو جمع کر دیں گے، آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ بس ایک مرتبہ پڑھتا وہی آپ سن لیتے، اللہ پاک آپ کے سینے میں اسے ثبت کر دیتا، پکا کر دیتا۔ تو یہ 40 دن آپ کو وقفہ دیا گیا کہ وہ جو آپ پہ گراں بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے ذرا، جیسے سارا سال کوئی کام کرے تو 10-15 دن کے لیے چھٹیوں پہ چلا جائے کہ جی میں ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں، تو یہ دن 40 جو تھے آپ کے آرام کے دن تھے۔ پھر اللہ پاک نے یہ آپ پہ وہی نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی، یہ کافر جو مرضی کہیں، نہ ہم نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے نہ آپ کی مدد چھوڑی ہے، ہم نے آپ کو گھیراؤ کر لیا ہے، من بین ایدیہم سلفم خلفم من بین ایدیہم صدم ومن خلفہم صدا، ان کافروں اور آپ کے درمیان میں ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے، وہ پکی چیزیں ڈال دی ہیں، آپ پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک مرتبہ سجدہ فرما رہے تھے،
خانہ کعبہ میں ابو جہل آیا کہ آپ کو پاؤں کے ساتھ کچل دے، مار دے، تو جیسے ہی وہ قریب آیا ویسے الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھی واپس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے ایسے لگا کہ کوئی آگ ہے جو مجھے جلا ڈالے گی، یا ایسا ایک میرے سامنے شکل آئی جو مجھے کھا جائے گی۔ تو آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا نہ تیری مدد چھوڑی ہے نہ تیرا ساتھ چھوڑا ہے، ہر لحاظ سے تیرے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے بھی کبھی زندگی کا کوئی چیز نہیں بنائی، آپ کی وراثت ہے ہی کوئی نہیں، وراثت یہی ہے جو آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، آپ کی احادیث ہے، یہ آپ کی وراثت ہے۔ اسی لیے وہ باب فتح یا جتنے خیبر کی زمینیں جو آپ کو ملی تھیں ان میں آپ کی وراثت نہیں تھی، یہ وراثت آپ کا علم ہے، اور ان کے وارث آپ کے علماء ہیں۔ یہ اللہ پاک نے پھر نازل فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ اس لحاظ سے بھی تھی کہ آپ کے جو اپنے رشتہ دار تھے وہ تکلیف پہنچاتے تھے، سگا تایا اور اس کے علاوہ رشتہ دار، سارا مکہ رشتہ داروں کا تھا۔ قریش کے 12 خاندان تھے، آگے بڑے بڑے خاندان، سارے ہی سردار مخالف، جتنے سردار تھے سارے مخالف۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے لیے یہ جو بعد والا زمانہ ہے پہلے سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب ہجرت کر کے آ گئے بڑی قوت بن گئے، 8 سال کے بعد مکہ بھی فتح کر لیا، عرب سارا 10 سالوں میں سارا عرب آپ کے زیر نگوں ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے نا بعد والی زندگی وہ پہلی والی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اس دنیا سے بھی جب آخرت میں رسول کریم جائیں گے، آج تو کوئی آپ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، مثلا عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، یہودی، یہ سارے آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، داہریے جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں، اس دور میں بھی آج بھی قیامت کا دن ہوگا، رسول فرماتے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے ساری مخلوق جمع ہو جائے گی۔ سفارش جب محشر میں حساب کے شروع ہونے کی سفارش، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، کبھی کسی نبی کے پاس کبھی کسی نبی کے پاس، وہ ہر اپنا عذر سنائے گا۔ حضرت آدم کہیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کا خلیل ہے، وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا کلیم ہے، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس چلے، وہ اللہ کی روح ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ آگے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ ہیں محمد، وہ تمہاری سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پھر وہاں سفارش کریں گے، اس وقت آپ کے جھنڈے کے نیچے ساری مخلوق، یہ جتنے آپ کو کافر نظر آتے ہیں، حساب کتاب کے لیے رسول اللہ کی منتیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے، کہاں یہاں مقام کہاں ملتے ہیں، یہ جس کو اللہ دے دے وہ اللہ تعالیٰ بس اسی کی شان قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شانوں کو بھی قائم رکھے۔ تو پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تجھے تیری وہ چیز دے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ آپ جب فوت ہونے لگے حضرت فاطمہ کو پاس بلایا، فاطمہ میں اس سال میں نے فوت ہو جانا ہے اللہ کے پاس، فاطمہ رونے لگے۔ پھر آپ نے بلایا فاطمہ، پھر بلایا فاطمہ کیا تو خوش نہیں ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی؟ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ زندگی یہاں تو آپ کو لوگ تنگ کرتے تھے نا، نام بھی بگاڑتے تھے، وہاں آپ کو ایسا مقام محمود ملے گا اللہ اکبر، جہاں ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ آپ وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں گے اور مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآویٰ، پیغمبر گھبراتے کیوں ہو؟ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی۔ اور عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں، مائیں کیا کر سکتی ہیں؟ عزت دار خاتون اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑتی، موت کیوں نہ آ جائے۔ یہاں تو اپنا جسم فروشی کہ جی اولاد کو پالنا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے رزق وہی دینے والا ہے، وہ تو کیڑوں کو پالنے والا ہے۔ اپنے رسول، میرے رسول یتیم پیدا ہوئے، وہ پیغمبر اعظم، پیغمبر عظیم، رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، نہ آپ کی رسالت کے کوئی مقابل، نہ آپ کی شان جیسا کوئی، نہ آپ کے مرتبے جیسا کوئی۔ آپ کو اللہ نے یتیم پیدا کیا بغیر باپ کے، تاکہ لوگوں کو اللہ بتلا سکے کہ جسے تم یتیم کہتے ہو میں اسے اپنا رسول بناؤں گا۔ سارے رسولوں کی امامت کروائے گا، آئے گا سب کے بعد، اور مقام سب سے زیادہ ہوگا۔ وہاں مکے سے اٹھا کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وہاں رات کو اٹھایا براق پہ،
سوار کیا، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، وہاں جا کے پھر آپ امامت کا انتظار ہے، لوگ کھڑے ہیں صفوں میں، کون ہے؟ انبیاء ہیں، آدم بھی ان میں، نوح بھی ان میں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، دنیا کے حسن والے، وہ سارے پیغمبر، یحییٰ، زکریا، سارے پیغمبر، لیکن امامت کے لیے کوئی نہیں آگے آتا۔ امامت کے لیے وہی آئے گا جس کو اللہ نے چن لیا ہے، آخر میں بھیجا ہے سب سے چھوٹے، لیکن امامت کا شرف اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ فرشتے دائیں بائیں، اور جس کو راتوں کا سفر اللہ کروائے، آج دنیا اس پہ طنز کرے، اس کی گستاخی کرے، اور یہ سورج پہ تھوک اپنے منہ پہ پڑے، اور پھر آپ نے امامت کروائی۔ پھر ساتوں آسمان پہ میرے رسول فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا اس بیری کو کہتے ہیں آسمان پہ، ساتوں آسمان کے اوپر، جہاں اعمار رک جاتے ہیں، بس نہ کوئی اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، صرف وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ میرے رسول کو ان سے بھی زیادہ قرب اللہ کا حاصل ہوا، زندگی میں حاصل ہوا۔ وہ تو انبیاء تو فوت ہونے کے بعد صرف حضرت عیسیٰ ہیں جو زندہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، وہ بھی تیسرے آسمان پہ ہیں، تیسرے یا چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض کہتے ہیں دوسرے آسمان پہ ہیں۔ تو زندہ انسان جسم اور روح سمیت جو ملبہ ہے انسان کا، 18 گرام کی روح ہوتی ہے تقریباً، یہ اندازہ لگایا گیا 18 گرام کی، اس کو جسم میں بھر دیا جائے، پہلے بے جان جسم ہوتا ہے، جیسے حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے پڑا رہنے دیا 1 ہفتہ، لمبا عرصہ پڑا رہنے دیا، پھر اپنی روح پھونکی، وہ خالی جسم اور روح کا ملاپ جب ہوا انسان بنا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کی سیر کروائی، اوپر اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ کوئی فرشتہ بھی مقرب اتنا قریب نہ ہوا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہوئی کوہ طور پہ، اور میرے رسول کی کلام ہوئی عرش بری کے قریب۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام بخشا جو کائنات تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا ہم تجھے وہ چیز دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے، تو یتیم پیدا ہوا ہم تیری پرورش کریں گے، دنیا کی کوئی برائی تیرے نزدیک نہ آئے گی، کوئی چھو نہ سکے گا۔ آپ کبھی برہنہ نہ ہوئے، زندگی میں صرف ایک موقع آیا جب میرے رسول کے جسم کا سطر وہ جو تھا ننگا ہو گیا، کشف ہو گیا، کھل گیا۔ وہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے پتھر اٹھایا تھا، تو آپ کے چچا عباس نے کہا جی یہ جو کپڑا ہے نا تیرے جسم پہ، اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لے، اوپر پتھر رکھ لے۔ آپ نے جب ایسا کیا تو آپ برہنہ ہو گئے، تو اسی وقت آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اس کے بعد آپ کو کسی نے برہنہ نہ دیکھا، بچپن سے لے کے آخر تک۔ آپ کی 11 بیویاں، کبھی کسی بیوی نے آپ کے پردے کو نہیں دیکھا، آپ کے سطر کو نہیں دیکھا۔ میرا رسول وہ مقدس شخصیت ہے جس کو اللہ نے پاک پیدا کیا اور پاک ہی اپنے پاس لے گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آپ دیکھتے تھے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے، خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت رکھے ہوئے، نیک شخصیات کی تصویریں بنا کے ان کو پوجتے جیسے آج کیا جاتا ہے۔ اپنی گھروں میں بیٹھکوں میں اپنے پیر و مرشدوں کی تصویریں لگائی، حالانکہ نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ زندگی موت عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد بھی صرف اسی نے دینی ہے۔ ہاں باقی اپنا عقیدہ جتنا مرضی خراب آدمی کر لے، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان ان راہوں پہ چل پڑے، تعویذوں پہ یقین کرنے والے، یہ جنات پہ یقین کرنے والے، اور جنات تو انسان سے نیچے ہیں، اللہ نے ان سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، ہم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ جی اس بابے میں جن آتے ہیں، جی اس کے پاس موکل ہے، اور یہ اللہ کے کارنامے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں اگر انسان انسان ہو، اگر انسان بن جائیں، جنات کی مجال کیا ہے اس کے سامنے بھی آ جائیں۔ ہم میں خامی ہوتی ہے، ہم میں کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ دیا، اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائیں، اللہ نے بہترین صورت عطا کی اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے سامنے جھکا دیا۔ براہ کرم اپنے عقائد پہ غور کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے رہنمائی تیری کر دی۔ آپ پھر وہاں چلے جاتے تھے پہاڑ پہ، وہاں جا کے غار حرا میں جبل نور پہ، پھر آپ کئی دن وہاں رہتے تھے۔ آپ کی 25 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی تھی حضرت خدیجہ سے،
وہاں پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، بتوں کی عبادت نہ آپ نے پہلے کبھی کی، نہ ان کی طرف کبھی توجہ کی۔ حضرت ابراہیم آپ کے بابا تھے بڑے، جنہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، دعا مانگنے والے وہ تھے۔ ان کی تصویروں کو بھی کبھی آپ نے نہ دیکھا۔ اور دنیا میں کون ہے پیر جس کی تصویر حضرت ابراہیم سے بڑی ہو؟ ہمارے یہاں بنائے ہوئے ہر نتھو کھتو کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، جتنا ننگا اتنا اللہ والا۔ حالانکہ یہ صفات جو آج جو پائی جانی چاہیے اللہ کے اولیاء میں، اللہ کے اولیاء کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ تو اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اور دنیا میں جس کو پوجا جائے وہ کہاں سے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے آ کے اللہ کے رسول کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو تسجد لک البہائم والشجر والدواب والحجر، آپ کو تو سجدہ کرتے ہیں پتھر، آپ کو سجدہ کرتے ہیں درخت، جھک جاتے تھے میرے رسول کے لیے، آپ کے سامنے جانور کئی مرتبہ جھک جاتے۔ اے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا میں خامد کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ سجدہ کسی کو روا نہیں ہے، جھکنا کسی کے سامنے نہیں ہے۔ آپ پھر وہاں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور آپ ڈھونڈتے تھے دین اسلام۔ کون سا دین اسلام؟ اس وقت تک وحی نہیں اتری تھی۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اپریل کے مہینے میں، 21 اپریل 571 میں، اور آپ کی جو نبوت اللہ نے لکھی ہوئی تھی اس وقت جب حضرت آدم کو ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، روح بھی نہیں پھونکی تھی، صرف جسم بنایا تھا۔ تو نبوت آپ کی پہلے سے ہے، آپ کا وجود بعد میں ہے۔ وجود اور نبوت میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ 40 برس کی عمر کو جب پہنچے، اس رات جس رات آپ پہ یہ فرشتہ آیا، دن میں اترا، کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اور بیٹھے آپ ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو الہام ہوتے تھے۔ 6 مہینے آپ کو پہلے نبوت کے 40 برس کی جب عمر میں 6 مہینے آپ کو خواب آنے شروع ہوئے ربیع الاول میں۔ اب ربیع الاول سے آپ شمار کر لیں، 6 مہینے بنتے ہیں رمضان میں۔ پھر آپ پہ قرآن نازل ہوا 27 رمضان کو، رمضان المبارک میں۔ قرآن تو کہتا ہے رمضان، باقی احادیث میں آتا ہے 27 رمضان تھی۔ آپ کی نبوت 6 مہینے پہلے، جو رات کو خواب دیکھ لیتے اگلے دن وہ دیکھ لیتے۔ تو وہاں آپ پھر عبادت کر رہے تھے، بے چینی تھی آپ کو، یہ کیا جو میں دیکھتا ہوں سامنے آ جاتا ہے۔ گویا کچھ نہ کچھ آپ کو یقین تھا کہ میری کوئی نہ کوئی قوت مدد کر رہی ہے۔ آپ پہ پھر وہ فرشتہ آیا ناموس، وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے آپ کو دبایا 3 مرتبہ، جیسے جپھا ڈالتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ بالغ من الجہدہ، اس نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ خفت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہوا، کہیں میری جان ہی نہ چلا جائے۔ پھر اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہ مجھے لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا۔ پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیات سورہ علق کی پھر اس نے پڑھی اس فرشتے۔ اس کے بعد وحی رک گئی۔ پھر بعض کہتے ہیں 3 سال تک وحی نہ آئی، بعض کہتے ہیں 3 مہینے تک وحی نہ آئی۔ تو سورہ المدثر پھر اس کے بعد اللہ نے نازل فرمائی، سورہ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے پیغمبر اٹھیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ یہ پھر آپ کی کیفیت اللہ نے فہدا، ہم نے آپ کو رہنمائی کر دی، آپ کی سیدھے راستہ، آپ کی نبوت آپ کو مل گئی۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو جب پیدا ہوئے تو وہ جو دائیاں تھیں نا دودھ پلانے والی، کہتے 13 دائیاں آپ کو چھوڑ کے چلے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی پہلے چھوڑ کے چلے گئی کہ یتیم ہے، یہاں سے کیا ملے گا؟ انہیں کیا پتا تھا یہاں سے وہ ملنا ہے جو جہاں میں کسی سے نہ ملے گا۔ اور پھر شام جب کوئی نہ ملا بچہ، باقی تو لے کے چلے گئی نا، تو پھر آئیں جو بعد میں، چلو اس یتیم کو ہی لے جاتی ہے، بڑا خوبصورت بڑا پیارا مکھڑا ہے، اور پیغمبر تھا اس وقت، کسی کو نہیں علم تھا، خوبصورت انتہا کے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، آپ کی پلکیں بڑی بڑی، سیاہ آنکھیں۔ اور وہ بچہ جس کو اس وقت نام وہ دیا گیا جو عرب میں کسی کا نہ رکھا گیا، ماں نے نام رکھا احمد،
اور دادا نے نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا عبد المطلب کیوں نام رکھا؟ اس نے کہا میرے پوتے جیسا کائنات میں عرب میں کوئی نہ ہوگا، اور اپنے ساتھ بٹھاتے، مجلس میں ساتھ بٹھاتے ہیں، دادا اپنے اس پوتے کو، یتیم پوتے کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اعتراض ہوتا، مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش کی رک گئی، تو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ کی پشت لگائی، چہرہ آسمان کی طرف کر دیا، اور یہ شعر پڑا کہ اے اللہ ہم اس چہرے کی وساطت سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں۔ اور دادا کے ذہن میں اللہ نے کچھ ڈال دیا ہوگا، وہ یعنی، لیکن آپ فقیر تھے، کچھ نہیں دے سکتے تھے، درویش آدمی، ساری زندگی آگے بھی درویشی کی گزاری، تو حلیمہ سعدیہ وہاں سے پھر لے گئیں، وہاں پھر آپ کی پرورش ہوئی، وہی سواری جو آتے ہوئے بنو سعد میں سے لڑکھڑا رہی تھی، جب محمد کریم اس پہ سوار ہوئے تو اس میں گویا کوئی کمی نہیں تھی، سب سے آگے نکل گئی وہ سواری۔ تو وہ قبیلے والے پوچھتے تھے حلیمہ تجھے کیا ہوا ہے، تیری سواری اب کیوں تیز ہو گئی ہے؟ انہیں شاید علم نہ تھا یہ تو آج کی سواری ہے، اللہ اسے براق جیسی سواری عطا کرے گا، براق عطا کرے گا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مکے میں آپ بھوکے 2 ماہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں مہینہ آگ نہ جلتی تھی، اے امی جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ یا کھجوریں ہوتی تھیں یا پانی ہوتا تھا۔ 2 ٹائم کا کھانا میرے رسول نے کبھی نہیں کھایا، ایک وقت کھایا، دوسرے وقت اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا۔ اللہ نے پھر غنی کر دیا، خیبر بھی دے دیا، مکہ بھی دے دیا، وہ طائف بھی دے دیا جہاں سے پتھر پڑے تھے، وہ مکہ جہاں سے نکالے گئے تھے۔ آخری مرتبہ جب مکے کو دیکھا، خانہ کعبہ کو، تو رو پڑے، اے کعبۃ اللہ میرا تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ آج بھی اگر آپ مکے کو جائیں اور جب واپسی ہو، آخری مرتبہ آپ کی اس مبارک گھر پہ نظر پڑے تو اپنے دل کی کیفیت دیکھیے، شاید کبھی یہاں 4-5 لاکھ لگا کے آئے، شاید اس کے بعد موقع نہ ملے اس گھر کو دیکھنے کا۔ اللہ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ وہاں سے پھر اللہ نے، وہاں فقیر نکلے تھے، 4 جانور لے کے نکلے تھے، اور جب اللہ نے شان عطا کی 10,000 کا لشکر ساتھ لے کے آئے۔ پھر خانہ کعبہ کو وہ فتح، مکے کو فتح کر لیا، طائف کو فتح کر لیا، تبوک تک لشکر لے گئے، خیبر کو فتح کر لیا، اور یہودیوں کے 2 قبیلوں کو وہاں سے نکال دیا، منافقین کا خاتمہ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے ہم نے پایا تھا، تو فقیر تھا، درویش تھا، مسکین تھا، تجھے ہم نے غنی کر دیا، پورا خیبر کا علاقہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا فَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وہ علاقہ جو ہم نے آپ کو دے دیا، مَا أُوجَفْتُم مِّن خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ جانور اونٹ، لیکن ہم نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسول کو جس پہ چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے پھر غنی کر دیا۔ اے پیغمبر اب آپ کا بھی تقاضا، اما الیتیم فلا تقہر، کبھی کوئی یتیم نظر آئے تو اس سے سختی نہ کیجیے۔ کسی آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، جہاں جہاں سے جن بالوں پہ ہاتھ گزرے اللہ تیرے لیے نیکیاں بنائے، تیرا دل نرم ہو جائے۔ آپ اپنے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کسی یتیم کی پرورش کریں، کسی کو اس قابل کر دیں کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے، آپ کے لیے زندگی کا صدقہ بن جائے گا، جنت آپ کے منتصر ہو گئی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا آئے، چاہے آپ کو بتائے بھکاری پیشہ ور ہیں، آپ کبھی ان کو ڈانٹے نہ، کچھ نہیں پاس ہے اچھا کلمہ ہی کہہ دیں، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ آپ فقیر کو نہیں دے سکتے، کوئی مانگنے والا جو سائل ہے تو اچھا کلمہ کہہ دیں، اچھی بات کہہ دیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ فلا تنہر، ڈانٹے نہ۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ تم پہ احسان کرے اسے ظاہر کر، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لباس اچھا دیا ہے پہنو۔ آپ کو پھر رومی جبہ آپ کو کسی نے وہاں سے بھیجا تھا روم سے، تو آپ کو ہدیہ کیا گیا تھا، تو آپ نے پھر وہ جبہ پہن کے نماز پڑھی، ظاہر کیا اپنے آپ کو۔ تو آپ کا حق ہے اچھا کیا ہے پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھا گھر آپ کے لیے میسر آ جائے تو یہ بہت اچھی بات۔ اسراف نہ کریں، لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین،
اپنے آپ کو ظاہر بھی زیادہ نہ کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ٹھیک، نہ کم اپنے آپ کو کنجوسی بھی نہ کریں اور فضول خرچی بھی نہ کریں۔ ہاں اللہ کے حق میں دیتے ہوئے فضول خرچی میں کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنی تنخواہ کاٹ کے اللہ کے راستے میں دے دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو غنی کرنے والا۔ تو یہ صورت اللہ نے نازل کی آپ کے لیے سکون کے لیے۔ اور دوسری صورت علم نشرح لک صدرک، یہاں بھی اللہ نے اپنے احسان جتلائے، جیسے کہا تھا نا علم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں بھی اللہ نے احسان جتلائے علم نشرح لک صدرک، جیسے کوئی دوست کے پاس بیٹھا ہو نا، باتیں کر رہا ہو، یار تیری حالت کیا تھی، میں نے تجھے یہ بنا دیا۔ تو اللہ اپنے محبوب سے، محب اپنے محبوب سے وہ کلام کر رہا ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرا بوجھ تجھ سے ختم نہیں کر دیا؟ اور شرک تیری بستی میں موجود تھا، مکے سے شرک کو ختم کر دیا، تیری کمر کو ہم نے بچا لیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ تیرا ذکر میں نے کیسے بلند کیا؟ تو اللہ نے آگے سے کہا کہ مجھے نہیں علم، تو اللہ نے کہا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اب اذان سے شروع ہو جائے، آپ اسلام کے پہلے کلمے سے، اذان کو چھوڑیں، اسلام کے پہلے کلمے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے رسول کا ذکر ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اترا کس پہ ہے؟ میرے رسول پہ اترا ہے، نسبت میرے رسول کی طرف۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اے پیغمبر تیرا ذکر میں وہاں پھیلاؤں گا جہاں لوگوں کی سوچ بھی نہ ہوگی۔ نبوت سے پہلے کون آپ کو جانتا تھا؟ اور نبوت سے بعد ایسی وجہ بن گئی، اللہ نے وہ جو آتے تھے تبلیغ، حج کا موقع آتا تھا تو باہر سے لوگ آتے تھے مکے کی زندگی میں، تو وہ قریش وہاں جا کے خیموں میں کہتے تھے یہاں ایک مجنون دیوانہ رہتا ہے اور ایک سحر زیادہ رہتا ہے، اس پہ جادو کیا ہوا ہے، وہ پاگل دیوانہ سے باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، یہ کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کون سا دیوانہ، چلو سنے تو صحیح، اور سن کے تو دیکھ لیں، جب سن لیتے پھر اس کے دیوانے ہو جاتے، اس کے اخلاق کے دیوانے ہو جاتے۔ ایک آیا آدمی کہنے لگا، اس نے آپ کی مہر نبوت تھی، آپ کے بایاں کندھا ہے نا جو اس کے پیچھے، جیسے آپ یہ مٹھی بند کر لینا، ایسی صورت تھی مہر نبوت کی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ نشان کون سا، اس نے کہا جی انا طبیب، میں طبیب ہوں، وہ عالجو کا، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، یہ آپ کا صحیح کر دیتا ہوں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا انت رفیق واللہ طبیب، اور علاج کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، تو نرمی کرنے والا ہے۔ جو پاس بیٹھ گیا آپ کا دیوانہ ہو گیا، آپ کی بات سنی آپ کا پروانہ بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ کہاں سے سلمان فارسی ڈھونڈتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے آئے، آپ کے چہرے کو دیکھا، عبداللہ بن سلام نے یہودیوں میں سے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے میں باغ میں تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص آ گیا جس کے بارے میں خبر اڑی ہے کہ وہ نبی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، آگے دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا نا، تو میں نے کہا حاذل وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا اللہ نے ذکر اتنا بلند کر دیا، اللہ اکبر، آسمان زمین پہ ذکر۔ آپ معراجیں لوگوں کو یہاں ہوئی، اللہ نے آسمان پہ کروا دی۔ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو رسول اللہ کا نام بھی لیتی۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر نماز اللہ کی ہے، طریقہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، طریقہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حج اللہ کے لیے ہے، طریقہ وہی ہے جو میرے رسول نے بتلایا ہے۔ اور نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی درود شریف نہ پڑھ لے، درود ابراہیمی نے پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اللہ نے اپنے رسول کا ذکر بلند ترین کر دیا۔ ایک سورت یاسین جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ یاسین جو ہے میرے محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے قسم کھا لی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، اتنا مقام دیا۔ اور ایک دن آئے گا 3 سفارشیں قیامت کے دن میرے رسول کو نصیب ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفارش ہوگی کہ لوگوں کا حساب شروع ہو، اور دوسری سفارش ہوگی کہ جنتی جنت میں داخل ہوں
اور تیسری سفارش ہوگی کہ جو دوزخ میں جا چکے ہیں میرے رسول ان کی سفارش کریں گے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اور وہ جلے ہوئے لوگ پوچھیں گے یہ تو کوئلہ بن گئے ہیں، ان کو کیوں اب وہاں سے نکالنا ہے؟ تو اللہ پاک کہیں گے میرے رسول کی سفارش سے میں نے انہیں پہلی طرح ہی میں نے چمکتا ہوا نہ کر دیا، چمکتا ہوا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ وہاں میرے رسول شفیع المذنبین شاف محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، وہ حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے ہمارے جیسے بد نصیب، وہاں پہنچ کے شاید انہیں بھی وہ حوض کوثر مل جائے۔ قیامت کا دن ہو تو اپنے رسول کے ہاتھ ایک تو زیارت ہو جائے گی میرے رسول کی، اور دوسرا ان کے ہاتھوں سے پانی جب آدمی پی لے گا تو پھر اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ وہ دنیا میں بھی آپ کو شہرت دی اللہ پاک نے۔ وہ مصر روم کا جو بادشاہ تھا کیسر، ہرقل نام تھا، ہرقل۔ اس کے بعد جب خط پہنچا نا، پھر رسول اللہ نے جب خط لکھے نا صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھنے شروع کر دیے، صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھے، مختلف نجاشی کو خط لکھا، حبشے کے جو بادشاہ، قبطیوں کو، مصریوں کو خط لکھا، آپ نے پھر ایران کے وہ کسرا کو خط لکھا، اسی طرح اس کو لکھا۔ اس کے بعد جب خط گیا نا، اس نے وہ پڑھا خط، تو وہاں لکھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف، الی کیسر، کیسر کی طرف، عظیم روم کے بادشاہ کی طرف۔ وہاں پر اس نے خط پڑھا، اس نے کہا یہاں بلاؤ اگر کوئی ہے عرب میں سے آیا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں ہم وہاں تھے، بعد میں یہ بتاتے ہیں اس وقت تو کافر تھے کہ ہم وہاں تھے، تو انہوں نے ہمیں لے کے آ گئے، انہیں ہمیں سامنے بٹھا دیا، انہوں نے کہا کیا لگتے ہو تم اس کے؟ انہیں عربی تو نہیں آتی تھی رومیوں کو، تو مترجم ہوتے ہیں جو ترجمہ کرنے والے ایک زبان سے دوسری زبان، انہوں نے پوچھا، اس سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم عربی ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہیں۔ اس نے کہا ہم قریشی ہیں۔ اچھا یہ جو خط آیا ہے یہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو سفیان اور آپ کا جو دادا ایک ہی ہے، ابو سفیان اور آپ کا دادا ایک ہی ہے، یہ سارے قصی کی اولاد میں سے ہیں سارے۔ تو عبد شمس یہ ان کا بڑا تھا، اور ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تھے، تو یہ آپس میں ان کا رشتہ۔ انہوں نے کہا میں چچا کا بیٹا ہوں، اس کا رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا اچھا اس کو آگے لاؤ، باقیوں کو کہا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، اگر یہ جھوٹ بولے نا تو تم نے اسی وقت بتا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹا کہا جائے گا تو میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ضرور مارتا، لیکن چونکہ پیچھے لوگ موجود تھے، اس دور کے سردار یہ کہا کرتے تھے اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہماری بے عزتی ہو جائے۔ آج کے لیڈر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کھا کے بیٹھے ہیں، تو اگر کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا تو لیڈری کس کام کی ہے۔ اس دور کے کافر اچھے تھے ان لوگوں کے سے، جو آج کے لیڈر ہیں نا، آپ جن کو اپنا پیشوا رہنما مانتے ہیں۔ وہ ابو سفیان کہتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹا کہا جائے گا میں لازمی جھوٹ بولتا۔ کافر کو بھی یہ تھا کہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ آج کتنی ڈٹائی سے کہا جاتا ہے اگر ہم جھوٹے ہوں تو یہ ہے فلاں ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو پھر اس نے پوچھا ہاں جی وہ کیسا آدمی؟ اس نے کہا شریف آدمی ہے، بڑے خاندان میں۔ ہاں جی، اگر یہ کہتے کہ بڑے خاندان میں سے نہیں ہے تو خود بھی تو ان میں سے تھے نا۔ انہوں نے کہا اچھا راست باز ہے؟ ہاں جی۔ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اچھا اس نے کہا جی تم اسے مانتے ہو؟ ہم نہیں مانتے۔ اس کے جو ماننے والے ہیں کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ جو اسلام مان لیتا اس کے بعد وہ پھر مرتد نہیں ہوتا۔ ایک دو بندے پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے جنہوں نے اسلام لائے اور مرتد ہوئے، باقی یا تو منافق کوئی دل میں سے خیال رہ جاتا ہے وہ اور بات ہے، وگرنہ کوئی مرتدی کبھی نہ ہوا۔ ایک دو آدمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے مرتد ہو گئے تھے، باقی اور کوئی نہیں تھا۔ اچھا اس نے کہا جی کبھی تم سے جنگ ہوئی ہے؟ ہاں جی ہم سے جنگ ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا جنگ تو ہمارے درمیان کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی ہم جیت گئے، بدر میں وہ جیت گیا، احد میں ہم جیت گئے۔ اچھا اس نے کہا اور؟ اس نے کہا جی اس کے جو خاندان ہے اس میں کوئی بادشاہ تھا؟ اس نے کہا بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا ہمیشہ جو پیغمبروں کے ماننے والے، ایک سوال اس میں یہ تھا کہ اس کو ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر؟ اس نے کہا غریب لوگ۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو نے کہا کہ وہ راست باز ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پیغمبر ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو نے کہا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو پیغمبروں کے ماننے والے بڑھتے ہی ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اچھا تو نے آگے کہا کہ جنگ کبھی وہ جیتے
کبھی ہم جیتے. تو پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, آزمائشیں آتی ہیں, آخر کار فتح ان کے حق میں ہوتی ہے. پھر اس نے کہا اچھا تو نے کہا ہے کہ اس سے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں, امیر لوگ نہیں ہیں, تو ہمیشہ پیغمبروں کو ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں, غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. حدیث شریف بھی آتی ہے کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو چند لوگ تھے اور انتہا پہ بھی چند لوگ رہ جائیں گے. یہ غربت والا دین ہے, مسکینوں کا, مہاجروں کا دین ہے, تنگی پریشانی والوں کا دین ہے. میرے رسول فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے محبت کرنی شروع کرے پھر وہ فقر کے لیے تیار رہے. کیوں؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقیری اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب اپنی جگہ کی طرف جاتا ہے, وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا, فقیری اس آدمی کی طرف پہلے آ جاتی ہے. تو آپ کی وہاں مرتبہ کیسر کے پاس پہنچ گیا. پھر آپ کی زندگی میں وہ خسرو پرویز نے, کسرا نے آپ کو خط پھاڑا تھا, تو آپ نے کہا تھا اس کی جو ہے نا مملکت اب سلامت نہیں رہے گی. تو ایسے ہی ہوا, وہ آپ کو اس نے گرفتار کرنے کے لیے 2-3 آدمی بھیجے تھے. آپ نے کہا جاؤ, وہ تمہارا جس نے بھیجا ہے نا اس کو اللہ نے مار دیا ہے. تو انہیں واقعی خبر پہنچ گئی جی. اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا, شہنشاہ کے بیٹے نے. وہ پھر جلد ہی وہ بھی مر گیا, پھر بیٹی بن گئی. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس فارس جو ریاست تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اتنی مرتبہ آپ کو عطا کی. آپ پہ فرشتے اترتے تھے, آپ کو خواب میں الہام ہوتا تھا, آپ پیشین گوئی کرتے پوری ہو جاتی. آپ کو خواب میں دکھایا گیا خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہو. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اللہ نے سچ کر دیا. پہلے گئے کہتے نہیں کرنے دینا, اگلے سال سارے باہر چلے گئے, 3 دن مکے میں رہے, عمرہ کیا, اور اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. زمینوں میں ذکر, آسمانوں میں ذکر, قرآن میں ذکر, احادیث میں ذکر, دلوں میں ذکر. کتنے مسلمان ہیں جن کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ابو بکر ہے ساتھ محمد لگ جائے, کوئی اور نام ہے وہاں محمد لگ جائے. یہ بلند مرتبہ اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا کیا, کسی اور کو نہ دیا. اور پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی آتی ہے پھر آسانی ملتی ہے. مشکلات برداشت کریں. اب روزہ ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, پیاس برداشت کریں. پیاس برداشت کرنے کے بعد شام کے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ پاک کر چکا ہوتا ہے. اسی طرح تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آج اگر حالات دشوار ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس ملک کے حالات بہت اچھے ہوں گے. آج اگر لوگوں کو روزگار کی تنگی ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ روزگار بہت مواقع ہوں گے. ہمارا مطلب اور ہمارا منہج ہے اللہ کے راستے پہ چلنا, محنت کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگا دینا. اللہ کا کام ہے ہماری جیبوں کو روزی سے بھر دینا, گھروں میں سکون عطا کرنا, دلوں کو سکون بخشنا, اولاد کو نیک بنا دینا, صحیح جانشین اور وارث بنا دینا. یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. ان مع العسر یسرا. آپ کہتے ہیں حالات بڑے تنگ ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ بڑا تعجب کرتا ہے, ہنستا ہے بندوں کی طرف کہ لوگ سمجھتے ہیں یار کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. اللہ کو علم ہوتا ہے کہ ابھی فراخی ابھی جلدی ہو جائے گی, ابھی جان چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ حالات اللہ تعالیٰ بڑی جلدی تبدیل کرے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جو مسلمانوں کی اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی فارغ ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہاں ہمارے لیے تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھنے. آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کو شاید قرآن ہی نہ آتا ہو, قرآن ہی نہ آتا ہو, نورانی قاعدہ بھی شاید کسی کو نہ آتا ہو. کئی ایسے افراد بھی ہیں. کوئی ایسے ہیں جن کو نماز ہی نہ آتی ہو, ترجمہ ہی نہ آتا ہو. ترجمے والے تو اکثر ہیں نا, یعنی الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں, اب اللہ اکبر مطلب نہیں آتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب نہیں آتا. اب آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, سارا کچھ پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں آتا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مطلب نہیں آتا, کوئی اور سورت پڑھتے ہیں مطلب نہیں آتا. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے مطلب نہیں آتا. اسی طرح رکوع میں جو دعا پڑھتے سبحان ربی العظیم اس کا بھی مطلب نہیں آتا. اگر یہ آپ نماز سوچ سمجھ کے پڑھیں, مطلب کے ساتھ پڑھیں, تو آپ کی تو زندگی بدل جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ تو برائی سے آدمی رک جائے جو نمازی بن جائے. اور یہاں تو سڑکوں کے کنارے ریپ کرنے والے
ساری زندگی اللہ کی معصیت میں گزارنے والے، انہیں کیا علم ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، ما قدر اللہ حق کا قدرے ہی، اللہ کے سامنے جھکے ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، الفاظ پڑھ لیے بس، کلمہ پیدائش اذان میں کہہ دی، اذان کہہ دی پیدائش کے وقت، بڑے ہو گئے نکاح کے وقت، نکاح میں وہ 6 کلمے پڑھ لیے، جب مر گئے تو وہاں جنازہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چند رسمیں کر لو بیڑا پار ہو جائے گا، رسول اللہ وہاں سفارش کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلیں۔ اذا فرغت فانصب، جب بھی تجھے وقت ملے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی طرف رغبت کر۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ان 2 صورتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 1 منٹ بیٹھ جائیں جی۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ مسجد کے لیے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، تو شاید لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ تو یہ مسجد کا جو کام ہوتا ہے